افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ شورا آیات 11-20، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم ظاہرۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ محاجہ کے معنی مجادلہ اور کٹ حجتی کے ہیں، اور فی اللہ میں مضاف محذوف ہے، یعنی فی توحید اللہ، اس لیے کہ جھگڑا جن سے بھی تھا اللہ کے باب میں نہیں بلکہ اس کی توحید کے باب میں تھا۔ اہل کتاب تو درکنار، مشرکین عرب بھی خدا کے منکر نہیں تھے، لیکن خدا کو شرک کے ساتھ ماننا دین میں معتبر نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی توحید کے ساتھ اس پر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی توحید کے معاملے میں جھگڑتا ہے تو وہ گویا خدا ہی کے باب میں جھگڑتا ہے اور اسی کی نفی کر رہا ہے۔ من بعد ما استجیب لہ کا مفہوم کم و بیش وہی ہے جو من بعد ما جاءتہم العلم کا ہے، یعنی یہ جھگڑا خدا کو ماننے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے، سب نے توحید ہی کی دعوت دی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قریش، یہود اور نصارہ سب کے اصل اسلاف اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان چکے ہیں۔ اب اس ماننے کے بعد اگر خدا کی توحید میں ان امتوں کی طرف سے یہ جھگڑے اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ حجت نہیں بلکہ کٹ حجتی ہے، اور یہ کٹ حجتی خدا کے آگے کام آنے والی نہیں بلکہ یہ پسپا ہو کر رہے گی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ الکتاب سے مراد قرآن اور میزان اسی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ امتوں کے باہمی اختلاف کو رفع کرنے اور حق کو باطل کو ممیز کر دینے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، جو در حقیقت ایک میزان عدل ہے۔ اوپر آیت 15 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جو اعلان کرایا گیا کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ بتا دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ یہ وہی بات دوسرے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور فرمایا کہ ملتوں کے درمیان اللہ کے دین کے بارے میں جو اختلاف ہے آپ اس کا فیصلہ کریں، تو ضروری ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب بالحق عطا ہو جو میزان عدل کا کام دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پرکھ کر بتا سکیں کہ کس کے پاس کتنا حق ہے اور کتنا باطل۔ قرآن کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کا ایک نام مہیمن بھی ہے، جس کے معنی کسوٹی کے ہیں۔ یہی مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، آیت 25۔ اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری کہ لوگ ٹھیک نقطۂ عدل پر استوار ہوں۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، یہ فقرہ نہایت ہی جامع اور نہایت ہی بلیغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس میزان عدل کے فیصلے کے مطابق اپنے حق و باطل میں امتیاز اور اپنے اختلافات کو رفع کر لیں گے، ورنہ قیامت تو بہرحال فیصلہ کر کے رہے گی، اور اس کے فیصلے سے کسی کے لیے بھی فرار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور قیامت کو بہت دور نہ سمجھو، کیا عجب کہ وہ بھی اب قریب آ لگی ہو۔ جو لوگ قرآن کی میزان عدل سے گریز کر رہے ہیں، آخر قیامت کی میزان سے وہ کہاں بھاگیں گے؟ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُّونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یعنی یہ لوگ قیامت کو محض ایک خیالی ڈراوا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ڈھیٹ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آنا ہے تو کیوں نہیں آ جاتی۔
فرمایا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، گویا ان کے نزدیک وہ محض ایک مذاق ہے، مگر جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی ہولناکی کو سمجھتے ہیں اور اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، یہ ان لوگوں کی محرومی پر اظہار حسرت ہے جو قیامت جیسی واضح حقیقت کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں، ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب ان کے کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کے سامنے اس کا انجام موجود ہوگا جس سے کسی کے لیے بھی مفر نہیں ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ سبب بیان فرمایا ہے اس بات کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور شریروں کو اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ دلیر ہو کر عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے اور اس کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ رحمت کرنے میں سبقت کرتا ہے، عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ نافرمانوں کی نافرمانی کے باوجود ان کو رزق دیتا رہتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ و اصلاح کر لیں اور اپنے رب کی ابدی رحمت کے سزاوار بن جائیں۔ وہو القوی العزیز، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا نہایت ہی قوی اور عزیز ہے، کسی کی تاب نہیں ہے کہ اس کی پکڑ سے بچ سکے، تو جب کوئی اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے اور نہ باہر ہو سکتا ہے تو وہ جلدی کیوں کرے؟ جلدی کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جس کو اندیشہ ہو کہ شکار اس کے قابو سے باہر نکل جائے گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یہ اسی سنت الہی کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رزق و فضل سے انہی کو نوازے جو اس کی بندگی کرنے والے ہوں، بلکہ نیکوکاروں اور بدوں کو دونوں کو وہ روزی دیتا ہے۔ البتہ جو لوگ آخرت کی کھیتی کرتے ہیں اللہ ان کی آخرت کی کھیتی میں بھی برکت دیتا ہے اور اس دنیا کے رزق و فضل میں سے بھی جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی پرواہ انہیں نہیں ہوتی، تو اللہ ان کو بھی اتنا دے دیتا ہے جتنا اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نزد لہ فی حرثہ کے بعد نؤتیہ من الدنیا کے الفاظ بربنائے قرینہ محذوف ہیں، تقابل اس حذف پر دلیل ہے۔ اس کے لیے دوسرے ٹکڑے میں نؤتیہ منہا کے الفاظ موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے: من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 18-20۔ جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اور جن کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں جس میں وہ مذموم اور مطرود ہو کر داخل ہوں گے، اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں ان کے شایان شان جد و جہد کرتے ہیں اور وہ مومن بھی ہیں، تو دراصل وہ ہیں جن کی سعی مشکور و مقبول ہوگی۔ تیرے رب کی بخشش سے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور تیرے رب کی بخشش کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں ہے۔